بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویری ویلکم۔ ایم کیو ایم کے سینئر رہنما حیدر عباس رضوی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کو اسمبلی میں ان سے بڑا اچھا ہمارا ٹائم گزرتا تھا، لیکن اب چونکہ یہ ایک آئینی درخواست سپریم کورٹ میں آئی ڈوئل نیشنلٹی اور ان معاملات تو اس کے بعد حیدر عباس رضوی صاحب اسمبلی کا حصہ نہیں رہے، بالکل ایسے تو اس لیے اب ان سے ملاقات کم ہی ہوتی ہے۔ آج اسلام آباد آئے ہوئے تھے تو میں نے کہا حیدر بھائی سے ملاقاتیں کریں، کچھ پرانی یادیں بھی تازہ کریں گے اور کچھ حال کی بھی بات کرتے ہیں۔ حال سے شروع کرتے ہیں تاکہ آپ کا انٹرسٹ ساتھ ساتھ ڈیولپ رہے۔ سر، الیکشن 8 فروری والا جناب، شفاف تھا، غیر شفاف تھا یا درمیانہ تھا؟ دیکھیے حتمی طور پر تو میں نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے اور میرا یہ خیال ہے اور مصمم ہے کہ سیاست جو ہے وہ گرے ہے، نہ بلیک ہے نہ وائٹ ہے۔ جو جیت جاتا ہے وہ خوش رہتا ہے، جو ہار جاتا ہے وہ شکوے کرتا ہے۔ تو جو صورتحال ہے وہ بین ہی ہے ہر الیکشن کی طرح۔ کچھ سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک رہا، تو اس طرح کی ملی جلی کیفیت ہے۔ تو اوور آل ایم کیو ایم کا کیا ٹیک ہے الیکشن کے اوپر؟ کہ آپ کہتے ہیں یار چلو 19 تھوڑی سی ہو گئی آپ کے ساتھ، لیکن اوور آل ٹھیک ہوا، یا کہتے ہیں جی بس تھوڑا سا ٹھیک دیکھیے ہوا؟ میں تو الیکشن کے نتائج کو، یعنی جو ایم کیو ایم کی سیٹیں ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی، اور اس کی بنیادی وجہ صرف الیکشن ڈے ووٹنگ نہیں ہے، بلکہ میرا ہمیشہ سے بلیو یہ ہے کہ الیکشن کا کام شروع ہوتا ہے جب سے مردم شماری ہوتی ہے۔ بالکل، جب مردم شماری ہوتی ہے تو اس شہر کا یا اس صوبے کا یا اس ملک کی کل آبادی کا پتہ چلتا ہے۔ جب کل آبادی کا پتہ چلتا ہے تو اس بنیاد پر حلقہ بندیاں ہوتی ہیں۔ جب حلقیاں بندیاں ہوتی ہیں تو حلقے کی تعداد سامنے آتی ہے۔ جب حلقے کی تعداد سامنے آتی ہے تو پھر الیکشن ڈے اور ساری کمپین اور پولنگ اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہمارا تو اہل کراچی کا رونا یہ ہے کہ جو کراچی کی آبادی ہمارے نزدیک، ہم مانتے ہیں، پاکستان کے تمام بڑے لیڈرز کہہ چکے ہیں کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ ہے۔ دکھائی اب بھی کم گئی ہے۔ ایم کیو ایم نے ایفرٹس کی، کراچی کی جو آبادی دکھائی گئی تھی وہ 1 کروڑ 40 لاکھ کے قریب دکھائی گئی تھی۔ ایم کیو ایم کو دوبارہ ایفرٹ کرنی پڑی، مطالبات کرنے پڑے۔ پی ٹی آئی کی حکومت تھی، پی ٹی آئی سے یہ منوایا کہ جی قبل از وقت مردم شماری ہوگی، ڈیجیٹل مردم شماری ہوگی۔ ایم کیو ایم کے کہنے پہ پورے پاکستان میں قبل از وقت مردم شماری ہوئی۔ مردم شماری میں ایک بار پھر کراچی کی آبادی کو کم دکھایا گیا، پھر ایم کیو ایم اٹھ کے کھڑی ہو گئی، پھر ایک سیاسی جدوجہد ہوئی، پھر اب جا کر کہیں 70 لاکھ لوگ کراچی کے اس مردم شماری میں جو پہلے کی گئی تھی اس میں وہاں گزار کر آئے گئے۔ یعنی آپ غضب خدا کا آپ سوچئے کہ ایک مردم شماری میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 70 لاکھ تو نکال لیے ہیں، ابھی 1 کروڑ 50 لاکھ اور ہیں جن کو نکالنا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو یہ صورتحال ہے، اور جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو اب آپ سوچئے کہ اگر کراچی کی آبادی صحیح طور پہ گنی جائے اور 3.5 کروڑ کراچی کی آبادی ہو جائے تو کتنے قومی اسمبلی کے حلقے بنیں گے کراچی میں، کتنے صوبائی اسمبلی کے حلقے بنیں گے کراچی میں۔ سندھ کی جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہے وہ تبدیل ہو جائے گی۔ وزیر اعلیٰ چاہے ایم کیو ایم سے ہو یا نہ ہو، کراچی سے ہوگا، بھلے ہی وہ مہاجر نہ ہو، کوئی پختون ہوگا، کوئی پنجابی ہوگا، کوئی بلوچی ہوگا، کوئی سرائکی ہوگا، پاکستانی ہوگا، سندھ سے ہوگا اور کراچی سے ہوگا۔ مگر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو وزیر اعلیٰ کراچی سے نہیں دیکھنا چاہتے، اس لیے وہ کراچی کی مردم شماری کو ٹھیک نہیں ہونے دیتے۔ جب کراچی کی مردم شماری ٹھیک نہیں ہوتی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری نشستیں جو آج کراچی سے ہمیں 15 ملی ہیں، کم از کم کراچی سے نشستیں ایم کیو ایم کی 35 ہونی چاہیے۔ ان کے منہ پہ 35 نشستیں، ارے بھائی میری آبادی تو صحیح تو گن لو۔ وہ حلقہ بندی بھی اسی حساب سے ہوئی ہے، ظاہر ہے پھر حلقہ، یعنی یہ پوری سائنس ہے جس کو لوگ الیکشن ڈے میں ووٹ گن کر فارم 45 47 کے چکروں میں پڑھ کے یہ بھول جاتے ہیں کہ بھائی حلقہ بندیاں بھی کوئی چیز ہیں، کس طرح سیاسی جماعتوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے حلقہ بندیوں میں، کس طریقے سے مردم شماری میں آبادی کم دکھائی جاتی ہے، یہ پوری ایک ڈائنامکس ہے میرے بھائی۔ اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں، وہ یہ کہ ایم کیو ایم نے الیکشن کمیشن میں حلقہ بندیوں کے حوالے سے کیس کیا تھا، پھر عمر نسیم صاحب وکیل تھے، اس میں انہوں نے کچھ اعداد و شمار پیش کیے۔ اب لا یہ کہتا ہے کہ جی میکسیمم 10% تک ویریشن ہو سکتی ہے،
ایک حلقے انہوں نے یونین کونسل نے بتائی جس میں 94,000 ووٹرز پہ مشتمل وہ تھی، دوسری بتائی جو ہارڈلی 22,000 پہ تھی. ایسے ہی ہے، انہوں نے کہا یہ کون سا 10% ذرا فرق سمجھا دیں، لیکن الیکشن کمیشن نے ان کی بات نہیں مانی ایم کیو ایم کی، بالکل ایسے اور وہ بلدیات کی حلقہ بندیاں ویسے ہی رہیں، اور پیپلز پارٹی آج اپنا میئر بنا کے بیٹھی ہے جی وہاں. جہاں ایم کیو ایم کے ووٹر زیادہ تھے وہاں پر وہ 50,000 60,000 94,000 تک حلقہ بندی انہوں نے کر کے یونین کونسل بنائی. تو یہ اس قسم کا فرق ہے بیسیکلی جو حیدر بھائی کا موقف ہے کہ حلقہ بندیاں بھی ٹھیک نہیں ہوتی جب آبادی ٹھیک سے گنی نہیں جاتی، جتنی گن لی ہے اس کی بھی حلقہ بندی جو ہے نا وہ ٹیکنیکل طریقے سے کی ہے. یہی حال قومی اسمبلی میں بھی رہا ہے، یہی صوبائی میں بھی رہا حلقہ بندیوں میں، بالکل اس کی ایسے وجہ سے بہت ساری سیاسی جماعتیں شکایات بھی کرتی نظر آئی ہیں. اچھا اگر میں یہ بتائیں کہ اب جو آپ کا نون لیگ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے یہ کیا ایگریمنٹ ہے، اس میں آپ کو کیا ملے گا اور نون کو کیا ملے گا؟ دیکھیے ایم کیو ایم کو کچھ نہیں مل رہا ہے اس سے، اچھا کوئی اس میں کوئی ٹکے کا فائدہ نہیں ہے کسی پارٹی کا، یہ فائدہ ہے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا. ٹھیک ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے وسائل کو یعنی پیسے کو وفاق سے نکال کر صوبے کی جیب میں ڈالا گیا. جی بالکل. اور 18ویں ترمیم یہ بھی کہتی ہے کہ جو صوبے نے اپنی جیب میں ڈال لیا ہے وہ اس کو اپنی جیب سے نکالے اور شہروں کی جیب میں ڈالے، اور شہر اپنے جیب سے نکال کر یو سی کے لیول پر ڈالے اور یو سی عوام تک اس کے فوائد کو پہنچائے. یہ پوری 18ویں ترمیم کی اسپرٹ یہ ہے. 18ویں ترمیم کوئی صوبائی خود مختاری نہیں تھی، 18ویں ترمیم تھی ڈیولوشن آف پاور فرام دی سینٹر اپ ٹو دا پیپل، عوام تک، وفاق سے لے کر عوام تک اختیار پہنچانے کا نام 18ویں ترمیم کا. مگر ہوا یہ کہ 18ویں ترمیم کا ایک اسٹیپ یہ تھا کہ اختیار مرکز سے نکلے اور صوبے تک جائے. اب صوبے مرکز بن کے بیٹھ گئے. اب پاکستان میں بجائے ایک اسلام آباد ہونے کے اب 4 اسلام آباد ہو گئے. ایک لاڑکانہ ہو گیا، ایک لاہور ہو گیا، ایک کوئٹہ ہو گیا، ایک پشاور ہو گیا. حکومت کسی کی بھی رہی ہو، پی ٹی آئی کی حکومت تھی کے پی کے میں، انہوں نے کون سا بلدیاتی اختیار دے دیا، شہری اختیار. اتنی بڑی بڑی باتیں، اتنے بلند و بانگ دعوے. نون کی حکومت تھی، انہوں نے شہری حکومت کے لیے کیا، لاہور کے میئر کا نام کیا ہے؟ وہ ریٹائرڈ کرنل تھے. نام کیا ہے؟ نام صحیح سے پشاور کے میئر کا نام کیا ہے؟ وہ یہ حاجی غلام علی کے بیٹے ہیں. کوئٹہ کے میئر کا نام کیا ہے؟ وہ نہیں پتا. سوائے کراچی کے کسی اور شہر کے میئر کا نام پتہ ہی نہیں ہوتا کسی کو. بالکل. یہ بڑی افسوسناک بات ہے. حالانکہ سب سے زیادہ جو ڈیلیوریبلز ہیں وہ میئرز کے پاس ہوتے ہیں آئینی طور پر، قانونی طور پر. مگر میئر کو اتنا انسگنیفیکنٹ کر دیا گیا اس پولیٹیکل سسٹم میں سب جماعتوں نے مل کے کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ڈیلیوری جو ہے وہ میئر کے ہاتھوں ہو، چاہے وہ کہیں بھی ہو، میاں چنو ہو، بکھر ہو، لیا ہو، وہ جوب ہو، پشین ہو، مردان ہو، کوئی بھی شہر ہو پاکستان کا، چنیوٹ ہو، اللہ بھلا کرے سندھ میں اگر آپ آ جائیں تو چاہے وہ رتو ڈیرو لاڑکانہ ہو، چاہے وہ سانگڑ ہو، سبی ہو، بدین ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے میئر کو کوئی نہیں جانتا. انتخابات ہوتے ہیں، اپنے اپنے لوگ لائے جاتے ہیں، کام کوئی نہیں ہوتا، پیسے بھی کچھ نہ کچھ دیے جاتے ہیں، ہوتا کچھ نہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بہت ضروری ہے کہ عوام کو بااختیار بنایا جائے اور ان کے مسائل کا حل ان کے ڈور سٹیپ پر ہو. پانی کو بھیک کی طرح پاکستانی نہ مانگیں. پانی ان کا بنیادی حق ہے اور آئین میں دیا گیا. بجلی، گیس، تعلیم، صحت، یہ ان کے بنیادی حقوق ہیں، بنیادی، اور پاکستان کا آئین اس کا تحفظ دیتا ہے. مگر ڈیلیوری نہیں ہے. ڈیلیوری کا حل یہی ہے کہ یہ تمام فیسلٹیز جو ہیں وہ شہری حکومت کے پاس ہیں، ضلعی حکومت کے پاس آئیں اور عوامی نمائندے اس کو عوام تک پہنچائیں. اور ایم کیو ایم کا جو ترمیمی بل ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ایک آئینہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس 24 کروڑ عوام کی بہبود کے لیے اس بل کو سپورٹ کرتا ہے وہ تو عوام دوست ہے. جو نہیں کرتا وہ خود سوچ لے اور عوام سوچ لے کہ پھر وہ کیا ہے. اچھا بلدیاتی نمائندوں کو جو اختیارات پرویز مشرف صاحب کے دور میں تھے، ایم کے مجھ سے سیٹسفائیڈ ہے کہ کم از کم اتنے اختیارات تو اس سے بھی زیادہ ہونے چاہیے ساری دنیا میں. یعنی کوئی انوکھا مطالبہ تھوڑی ہے. پاکستان شاید دنیا کا واحد ملک ہے جہاں بلدیاتی اختیارات کا مطالبہ ہوتا ہو. ہم کو ہمارے تو ہر جنگا ہی الٹی بہتی ہے یار.
مطلب بلدیاتی اختیارات، بلدیاتی حکومت کا مطالبہ، ساری دنیا میں یہ سسٹم آلریڈی ان پلیس ہو کے پرانے ہو گئے ہیں. بالکل لندن کے میئر کا نام سب کو پتا ہوتا ہے. ہاں جی ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم کا نام نہ پتا ہو، بالکل ہو سکتا ہے کہ باقی یہ نہ پتا ہو کہ گریٹ برٹن میں 5 ملک ہیں، ان 5 ملکوں کے نام کیا ہیں یہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. جو گریٹ برٹن مل کر جو 5 ملکوں سے اشتراک سے یہ ملک بنتا ہے، 5 اسٹیٹس ہیں، اس کی 5 ممالک ہیں جن کی یونین ہے وہ. مگر صادق خان کا سب کو پتا ہے. بالکل سب کو پتا ہے. ٹھیک ہے، لندن اس کے اکیلے یا نیو یارک کا جو میئر ہوتا ہے سب کو پتا ہوتا ہے. یہ نہیں پتا ہوتا کہ نیو یارک اسٹیٹ کا گورنر کون ہے، مگر میئر روڈی جولیانی کا سب کو پتا ہے بالکل کہ کون میئر ہے. بدنصیبی سے پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پر بلدیاتی نظام ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، کاغذوں میں ہے. ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ اس کو آئینی تحفظ ملے. جو حیثیت قومی اسمبلی کے الیکشن کی ہے، صوبائی اسمبلی کے الیکشن کی ہے، وہی بلدیاتی الیکشن کی ہونی چاہیے، تب عوام کو ڈیلیوری ہوگی. بالکل. اچھا سر یہ بتائیں کہ کامران ٹسوری صاحب کی کچھ دن پہلے ایک آڈیو آئی تھی، اوکے، وہ جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو ہم پی ڈی ایم کے ساتھ گئے تو اس کا بیک لیش آیا، ہمارا ووٹر ناراض ہوا، جو 2018 میں ہماری 7 نشستیں تھی وہ ہماری دشمن تھی. یہ آڈیو درست ہے نہیں فیبریکیٹ؟ انہوں نے تو میرے خیال سے کامران خان تشوری صاحب نے اس کو اون کیا ہے اور یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. تو یہ بات کیا درست ہے کہ جنرلی آپ کی ساتھ اندر باقی کی جو نہیں اندر کی بریفنگ ہے، وہ رابطہ کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے اظہار خیال کیا ہے. مطلب یہ ایم کیو ایم کا کلیکٹیو وہ نہیں ہے، ڈیسیژن نہیں ہے، بلکہ جیسے میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، مگر بغیر بتائے آپ یہی بات کر رہے ہوتے، میں یہی جواب دے رہا ہوتا، وہ لیک بن جاتی. ہاں جی. تو وہ جو ایک اور بھی آڈیو آئی تھی مصطفیٰ کمال انہوں نے بھی اون کیا کہ ہاں ایسی. ہاں تو یہ مطلب اس سے کچھ شکوک و شبہات یہ پیدا ہونا شروع ہوئے کہ شاید ایم کیو ایم کا بھی مینڈیٹ اوریجنل نہیں ہے، ان کو بھی سیٹیں دلوائی گئی ہیں جیسے فارم 47 نون لیگ کے ساتھ کیا گیا. دوست کیا آپ کے لوگ بھی آپس میں پوچھتے ہیں کہ آپ 45 والے ہیں 47 والے؟ نہیں ہمارے پنجاب اسمبلی میں تو پوچھ رہے تھے. ہم تو صرف آپس میں یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو سندھ میں کل الیکشن چیلنج ہوئے قومی اسمبلی کے وہ 3 ہیں. یعنی کہ جو الیکشن ٹریبیونل ہے اس میں 3 نشستوں پر پورے سندھ میں 3 نشستوں پر لوگ پہنچے ہیں. باقی جو سندھ کی نشستیں انکلوڈنگ کراچی کی نشستیں اس میں لوگ الیکشن ٹریبیونل بھی نہیں گئے، تو وہ تو مینڈیٹ تسلیم ہو گیا نا. اب رہ گئی 3 نشستیں سندھ کی، ان کا فیصلہ ٹریبیونل کر دے گا. یعنی 3 کے علاوہ باقی تمام سیاسی جماعتوں کو سارے فیصلے منظور ہیں. تو جو جماعت اسلامی کے ہیں حافظ نعیم الرحمان، انہوں نے اپنی سیٹ کہا جی میرے حساب سے تو پی ٹی آئی جیتی تو مجھے سیٹ چاہیے ہی نہیں. تو یار اس بیچارے کے ساتھ ہاتھ ہو گیا اس کے ساتھ نا. اچھا ہاں وہ بڑا گڑبڑ ہو گئی اس کے ساتھ. وہ ہوئی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ حافظ نعیم صاحب نے جس دن یہ فرمایا اس کے ایک دن بعد یہ خبر آئی کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا کے پی کے میں اتحاد ہو رہا ہے. ہاں جی. اور حافظ نعیم صاحب جو ہیں وہ انڈکلیئرڈ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں کراچی کی بلدیات میں. جی جی ایسے ہی ٹھیک ہے نا، یعنی میئر کراچی جو ہے وہ لیڈر آف دی ہاؤس ہیں، اور نعیم صاحب جو ہیں وہ انڈکلیئرڈ کیونکہ ابھی تک وہ نوٹیفائی نہیں ہوئے ہیں. جی جی کیونکہ 3 اجلاس ہوئے ہیں اگست سے لے کر آج تک، اگست سے لے کر فروری تک 3 بلدیاتی اجلاس ہوئے ہیں. اور یہ جن کے بھی پیٹ میں مروڑ ہے کراچی کے بلدیاتی جن بننے کا، اور کہ جی بڑا درد ہے ان کو، کراچی سے بڑی محبت ہے اور کراچی کے مسئلے حل نہیں ہو رہے، انہوں نے 3 اجلاس کیے ہیں. تینوں بلوے کی نظر ہوئے ہیں، ہنگامہ آرائی مار پیٹ. یعنی لیڈر آف دی اپوزیشن کا بھی ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہو سکا. 6 مہینے ہو گئے ہیں. حافظ نعیم صاحب کو بننا ہے میئر کراچی. پی ٹی آئی کے جو وہاں سے کراچی سے جیتے تھے یو سی چیئرمین، وہ آدھے پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، آدھے ان کے پاس ہیں. جماعت اسلامی بیچاری یہ سوچ لگائے بیٹھی ہے کہ کسی طریقے سے وہ پیپلز پارٹی کی طرف اڑ کے جانے والے پرندے وہ واپس آ جائیں تو میں میئر بن جاؤں. اگر ان کو میئر بننا ہے تو وہ کراچی ایک عہدہ رکھ سکتے ہیں، وہ یا تو ایم پی اے بن سکتے ہیں یا وہ میئر بن سکتے ہیں.
ایم پی ابھی تک صرف جماعت اسلامی کا ایک ہی بنا ہے سندھ اسمبلی میں. وہ اگر ایک اور ایک 2 ہو جاتے 11 تو ہونے نہیں تھے, تو ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اوپر سے جماعت اسلامی کا اتحاد ہونے جا رہا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ کے پی کے میں, کیونکہ جماعت اسلامی کبھی اکیلے کوئی الیکشن نہیں جیتتی. ان کی سیاسی تاریخ یہ ہے کہ پاکستان میں جماعت اسلامی نے کبھی اگر سب سے زیادہ سیٹیں جیتی ہیں وہ 8 جیتی ہیں, اور وہ بھی ایم ایم اے کے کاندھے پر بیٹھ کے جیتی ہیں, اپنی انڈیویجولی کوئی نہیں جیتی. اس بار تو بیچارے کے پی کے سے ان کے امیر بھی ہار گئے. تو ایسی صورتحال میں بلی کے بھاگوں چھیکا ٹوٹا تھا, اور وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ ایک بار پھر پی ٹی آئی کے کاندھے پر سوار ہو کر کے پی کے میں کوئی فائدہ اٹھا لیں گے, مگر آخری وقت میں کسی نے کر دیا ان کو. اور جماعت اسلامی یہ کسی نے کیا ہوگا ان کے اندر سے, یا ہو سکتا ہے باہر سے بھی کسی نے کر دیا ہوگا. نہیں بیٹے شرارتیں نہیں کرتے, اور وہ بیک آف ہو گئے اتنی دیر میں. وہ بیچارے حافظ نعیم الرحمان صاحب اپنی نشست سے فارغ ہو چکے تھے ایم پی اے کی, جو کہ ان کو کبھی رکھنی بھی نہیں تھی. اچھا ٹھیک ہے نا, اور نہ ہی وہ وہاں سے جیتے تھے بیچارے. تو وہ جو نشست تھی وہ فارغ ہو گئی, وہ نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, بس وہ جو شور مچا سکتے ہیں وہ مچاتے رہے. کے پی کے میں نا جو حالیہ بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے کچھ عرصہ پہلے, اس میں ایک چیز مجھے پرسنلی اچھی لگی تھی. اختیارات کتنے وہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ جو میئرز کا الیکشن وہ ڈائریکٹ ہوا تھا, پبلک نے اپنا میئر اس ایریے کے لیے تحصیل کے لیے خود الیکٹ کیا تھا. تو کیا آپ بھی یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ میئر کراچی ہو یا میئر لڑکانہ ہو یا میئر حیدرآباد ہو, وہ ڈائریکٹ پبلک سے الیکٹ ہو کے ہے؟ پہلے یہ آئینی ترمیم تھرو ہو جائے, اس کے بعد اس کی موڈیلٹیز پہ بھی بات ہو سکتی ہے. مطلب بہتر نہیں اگر پبلک خود چوز کرے مجھے اس کو میئر دیکھنا, جس میں زیادہ ڈیلیوری سروسیبل ڈیلیوری کے جس میں زیادہ چانسز ہوں گے, ایم کیو ایم بھائی اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. کیونکہ اگر ہماری یہ آئینی ترمیم آج بھی قبول ہو جاتی ہے نا, تو میئر ہمارا نہیں ہے, بالکل میئر پیپلز پارٹی کا ہے, اور حیدرآباد میں بھی پیپلز پارٹی کا ہے. فائدہ پیپلز پارٹی کو ہونا ہے, حیدرآباد میں بھی کراچی میں, ہمیں نہیں ہونا. مگر ہم آج بھی کھڑے کہ آج پاس کرو جوان, آج اختیار دو. اب اس سے زیادہ فیئر کیا کریں, ان کتنے جائیے سی اتنے ہی رو کی طرح نہیں جانا. T20 شروع کرتے ہیں. حیدر بھائی کوئکلی موجودہ اسمبلی 2024 کی جب جو وجود میں آئی ہے, پرائم منسٹر ابھی الیکٹ ہونے ہیں, چلتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کتنا چلتی نظر آ رہی ہے؟ اپنا ٹیکنیکلی تو بھائی دیکھو پارلیمنٹ تو پچھلے بھی اسمبلی نے 5 سال پورے کیے ہیں, جس میں عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے. اسمبلی نے اپنی مدت پوری کی ہے, گورنمنٹ نہیں چلی پوری, وزیر اعظم نہیں چلا پورا. یہ تو دنیا میں کہیں بھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کو یہ والا وزیر اعظم جب بنیں گے لیٹس سی نظر آ رہا ہے. لیٹس ہوپ فار, مطلب کوئی اگر ان ہاؤس تبدیلی کوئی ان دا لانگر رن آتی ہے تو ظاہر ہے وہ تو ایک الگ بات ہے. لیٹس سی, دیکھتے ہیں. ہمارے نمبر ہمیشہ, اس بار تو ہم بالکل ہی مطلب پیپلز پارٹی اور نون نے مل کے حکومت بنائی. اچھا حیدر شاہ یہ بتائیں, اب جس طرح سے ہم نے آلموسٹ دسمبر تک $30 ارب کے قریب ہم نے واپس کرنا ہے, وہ قسطیں تو میرے اور آپ کے بل بڑھا کے نکالنی ہے گورنمنٹ, اور تو پیسہ کہیں سے آ نہیں رہا. تو وہ جو بجلی مہنگی ہونی ہے, ڈالر اوپر جانا ہے, عوام مشکل میں آئیں گے. وہ ایم کے وہ بوجھ کیسے برداشت کرے گی گورنمنٹ کا؟ عوام مشکل میں آئیں گے. ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا کوئی حتمی طور پہ کہ ہم گورنمنٹ حصہ بنیں گے بھی نہیں بنیں گے. مشکل حالات ہیں پاکستان کے لیے دونوں. دیکھو ٹریجری, ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کر لو, حکومت کا مطلب ہوتا ہے کابینہ. ٹریجری بینچ ڈزنٹ مین اینی تھنگ, یا اپوزیشن بینچ ڈزنٹ مین اینی تھنگ ان دا پارلیمنٹ. حکومت میں ہونے کا مطلب یہ ہو کہ آپ کا بندہ کابینہ میں ہو, ٹھیک ہے نا. اور ایون اگر اس پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال کو دیکھ کر اگر سبھی ہاتھ کھڑے کر کے کھڑے ہو جائیں کہ حکومت ہمیں نہیں بنانی, بھائی نون بھی تو یہ ٹیک لے سکتی ہے, ایم کیو ایم لے لے, پیپلز پارٹی لے لے, پی ٹی آئی لے لے, پھر کیا ہوگا؟ کاکڑ صاحب چلیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑے سنجیدہ سوالات ہیں, اور ظاہر ہے کہ اٹس ناٹ دا بیڈ آف روزز دیز ڈیز. مشکل سچویشن ہے, اور کسی نہ کسی کو برنٹ لینا بھی ہے. تو دیکھیں کیا ہوتی ہے ابھی اسٹریٹجی کو. ایم کیو ایم وہ بیک لیش, وہ برنٹ لینے کو مینٹلی پریپیئر ہے؟ ابھی تو صورتحال واضح نہیں ہے, مگر ظاہر ہے کہ سوچ بچار کا حصہ تو تمام طریقے کی سچویشن ہوتی ہے. میں نے تمہیں کہا نا کہ سیاست تو گرے ہوتی ہے, بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی. صحیح. تو اس صورتحال میں فرض کریں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, آپ کے ووٹر تو آپ پہ پریشر ڈالیں گے کہ بھائی ہم نے تو آپ کو ووٹ دیا, ہم کیا سارے پاکستان کے ووٹر پریشر ڈالیں گے یار؟
آپ تو جو سارے پاکستان کی پارٹیوں کا حل ہوگا وہی ہمارا بھی ہوگا. مطلب اپوزیشن والوں کو بھی چھوڑا جائے گا؟ نہیں چھوڑا تو کسی کو نہیں جائے گا. وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں نا ہم نے تو بڑا احتجاج کیا اسمبلی میں بجٹ کی مخالفت. بات یہ ہے کہ خرابی کی صورتحال میں ہاتھ جھاڑ کے کھڑے ہو جانا یہ ایک بات ہے, اور اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرنا چاہے جتنا بھی بن پڑے وہ ایک الگ بجٹ میں اگر عوام پہ بوجھ ڈالا گیا اور آپ ہمیشہ سے مخالفت کرتے رہے کہ پبلک پہ کم سے کم بوجھ ڈالا جائے, اس صورت میں ایم کیو ایم کیا لائے عمل اختیار کرے گی؟ بجٹ پاس کرنے میں ساتھ دے گی یا کہ پی پی نون مل کے کرا لو؟ دیکھو بات یہ ہے کہ ڈی اسٹیبلائزیشن ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا نا. ٹو ڈی اسٹیبلائز سم تھنگ ٹو بیکم پارٹ آف ڈی اسٹیبلائزنگ سبجیکٹس, وہ ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے. لوگ کرتے ہیں مگر ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو پاکستان کے سب معروضی معاشی حالات ہیں اس میں فیصلے سوچ سمجھ کے تو کرنے ہوں گے. حیدر بھائی اب تھوڑا سا پرسنل کوسچن کروں؟ کر لو, ویسے مجھے بھاگنا ہے, مجھے پہنچنا ہے. بس وہ بھابھی نے مجھے پتہ بلایا تھا آپ کو, زیادہ ٹائم نہیں بھابھی ہے نہیں, میں تو اسلام آباد بیٹھا ہوں. اوکے اوکے اوکے. اچھا وہ چیز یہ ہے حیدر بھائی کہ آپ ڈول نیشنلائز ویسے اسمبلی کا حصہ نہیں بن پا رہے, تو آپ اپنے ملک کے لیے کراچی کے لیے کبھی یہ آپ کو کہا کسی نے یا سوچا آپ نے کیا نیشنلٹی چھوڑ کے ادھر الیکشن لڑ کے کچھ کروں؟ بھائی الیکشن نہ بھی لڑ کے ڈوئل نیشنلٹی رکھ کے کیا کرنا ہے؟ الیکشن نہ بھی لڑے, الیکشن لڑنا تو ایک راستہ ہے نا, نہ بھی رکھیں تو مطلب مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کوئی ڈوئل نیشنلٹی کا کوئی بہت بڑا فائدہ ہے. میری فیملی تو ڈوئل نیشنل نہیں ہے, ان کے پاس تو کوئی پی آر کارڈ بھی نہیں ہے, میں نے کبھی نہیں بنایا. اچھا اچھا. ہاں تو پھر وہ میں جلا وطنی میں تھا تو میں کینیڈا میں تھا تو میں تو اکیلا تھا, دبئی میں بھی اکیلا تھا, بیوی بچے آ جاتے تھے مل لیتا تھا. کینیڈا سے نکل کے کربلا جاتا تھا, وہاں ہم ساری فیملی ملتے تھے, وہ پھر اپنے گھر ہم اپنی جلا وطنی. تو الطاف بھائی سے تو رابطہ ہے؟ نہیں میرا نہیں ہے. پہلے تو بڑے قریبی, بہت قریب, بہت زیادہ. تو یہ کبھی کسی مشترکہ دوست نے بھی اسلام دعا نہیں پوچھائی کہ یار وہ حال چال ہی پوچھنا پرانے دوست کا؟ سیاسی رابطہ تو ایک الگ چیز ہے. نہیں ایسا نہیں ہوا. یہ پارٹی جوائن کرنا تو وہ چلے بہت نہیں بڑی بات ایسا ہے. نہیں ہوا, اگر ہوتا میں بتا دیتا. اچھا پہلے کہا جاتا تھا کہ جی کراچی میں یا ابھی بھی کچھ لوگ پورا کہتے ہیں, 40 منٹ کا انٹرویو کرے گا مجھے. آخری سوال کہا جاتا تھا کہ جی کراچی میں اتنا انفلوئنس ابھی بھی الطاف بھائی کا ہے کہ ان کے بغیر یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا, اور ایم کیو والے اندر اندر سے رابطے میں بھی ہیں, ووٹر بھی ان کے ساتھ ہیں. یہ الیکشن میں تو ایسا لگا کچھ بھی نہیں. بس دیکھ لو. کوئی پیغام دینا چاہیں گے الطاف بھائی کو؟ الطاف بھائی کو کیوں دوں گا میں صرف یہی, ظاہر ہے کہ وہ جہاں بھی ہیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اور وہ شاید مجھ سے بھی بہت زیادہ سمجھدار ہوں اور ہوں گے یقیناً اور ہیں, مگر یہ کہ کراچی کے عوام کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ ڈیلیوریبلز کیا ہیں, ڈیلیوری کیا ہے, پاکستان کے معاشی حالات کیا ہیں, اس صورتحال میں کیا کرنا ہے. ظاہر ہے کہ ان کا جو فیصلہ ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر ہوگا. چلیں اب مزید آپ سے ٹائم نہیں لیتے. تھینک یو سو مچ.